الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تفہیم شریعت سیریز کے تحت آج گفتگو متبنہ پہ کر رہی ہے۔ متبنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے لڑکے کو اس طرح گود لے لیا جائے کہ اپنے بچے کے جو حقوق ہیں وہ سارے اس کو تفویض کر دیے جائیں، یہ ہے متبنہ۔ متبنہ کا کوئی مسئلہ ہندوستان میں نہیں تھا پہلے، لیکن 1972 میں پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ آیا اور متبنہ بل پاس ہوا، اور دوسرے کی اولاد کو جس نے بھی گود لیا اس کو وہ سارے حقوق دینے کی بات ہوئی جو اس کے حقیقی بیٹے کو حاصل تھا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس مسئلے پر ہمارے علماء نے سر جوڑ کر کے گفتگو کی۔ حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی جو امام شریعہ کے چوتھے امیر شریعت تھے، انہوں نے اس مسئلے کو پورے ہندوستان میں علماء سے مشورے کیے، میٹنگیں ہوئی، اور یہ بات ہوئی کہ اس بل کو شریعت مخالف ہونے کی وجہ سے رد کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ متبنہ بل جو پیش ہوا اور وہ قانون بننے کی بات ہوئی تو اس میں یہ کہا اس وقت عبدالکریم چھاگلا نے، حمید طلبائی نے، کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف بڑھتا قدم ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسی بات تھی جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ متبنہ بل جو ہے وہ شریعت کے خلاف تھا، اور ایک دوسرا جو حکومت کا نقطہ نظر تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، تو وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یکساں سول کوڈ کی طرف یہ قدم دھیرے دھیرے بڑھایا جائے، اور یہ اس کی پہلی کڑی کے طور پر سامنے آیا۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل اور اس کا قیام اسی پس منظر میں عمل میں آیا، اور سارے لوگ نے مل کر کے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقف کو، مسلم پرسنل لاء کے موقف کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس پر عمل کیا جائے اور ہندوستانی مسلمانوں کو اجازت دی جائے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے مطابق جو بات ہو رہی تھی وہ بھی اس بل سے جو ہے متاثر ہو رہا تھا، اس لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ شریعت اسے کیوں پسند نہیں کرتی؟ شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کی خبرگیری کی جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاتین، جس طرح دو انگلیاں متصل دو انگلیاں ہوتی ہیں، اسی طرح جو یتیم کی کفالت کرے گا قیامت میں میں اور وہ ویسے ہی برابر میں ہوں گے، قریب قریب ہوں گے۔ تو شریعت نے مسکینوں پر توجہ دینے کی بات کہی، یتامہ پہ توجہ دینے کی بات کہی، خبرگیری کی بات کہی، یتامہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کہی، ان کی ضرورتوں کی تکمیل پر زور دیا۔ پھر ایک آدمی اگر کسی یتیم کو گود لے لیتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو لوگوں کی طرف سے اور اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے بار بار آتا رہتا ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کسی بے سہارا کو، بچے کو سہارا دینے سے انکار نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ سہارا دیا جائے، لیکن یہ سہارا اس طرح نہ دیا جائے کہ وہ اس کا بیٹا کہا جانے لگے۔ ظاہر ہے کہ متبنہ جو ہوتا ہے، اولے پالک جو ہوتا ہے، وہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سے اس کے باپ کا نام چھینا نہ جائے۔ آپ اس کی خبرگیری ضرور کیجیے اور اس کو پڑھائیے، لکھائیے، کام کا بنائیے، بہت اچھا، لیکن کام کا بنانے کے چکر میں اس سے اس کے باپ کا نام نہ چھینا جائے۔ اپنا نام مت دے دیجیے اگر کسی کو گود آپ نے لیا ہے تو۔ اور کیوں نہ دیجیے؟ اس لیے کہ اگر کسی کو آپ اس کے باپ کے نام کے علاوہ دوسرے کے نام سے پکارتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، آپ کہتے ہیں کہ عبدالرحیم کا بیٹا ہے، لے پالک اس کو عبدالرحیم نے لیا، اب اس کا نام سارے کاغذات میں عبدالرحیم چل رہا ہے اس کے باپ کا، تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ اس کی ماں کی گالی ہے کہ باپ تو اس کا دوسرا ہے اور اس کا نام اس کے باپ کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے، تو گویا کہ وہ حرامی ہے اگر آپ کہیے عام زبان میں، تو ظاہر ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اس کی ماں کی عصمت کی حفاظت کے لیے اور شریعت اس کے نسب کی حفاظت پر زور دیتی ہے، اور یہ کہنا ہے شریعت کا کہ لے پالک تو بنانے میں حرج نہیں ہے، بنایا جائے، لیکن اس کو باپ کا نام بدلا نہیں جائے گا، وہ جس کا بیٹا ہے اسی کا نام اس کے ساتھ رکھا جائے، چاہے اسکول میں داخلے میں ہو، چاہے سرٹیفکیٹ میں ہو، چاہے اور کسی موقع سے ہو، اس کو پکارا بھی جائے اس کے باپ کے نام کے ساتھ۔ تو اس کی بہت رعایت کرنی چاہیے اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت نے اسی وجہ سے نسب کی حفاظت کے لیے اس پر زور دیا کہ باپ کا نام بدلا نہیں جائے گا، لے پالک اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا تو ہے، اس کا خیال کرنے والا تو ہے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا بھی ہے، شریعت اس کو سراہتی ہے، پسند کرتی ہے، لیکن اس کے باپ کا نام نہیں بدلا جا سکتا۔ اور ہمارے بڑوں میں ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عربی کے ادیب تھے حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی، دیوبند میں استاد تھے، ادائی کے ایڈیٹر تھے۔ ان کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو ان کی والدہ نے دوسری شادی کی۔ تو مولانا کو ذرا سا شعور جب ہوا، ظاہر ہے کہ جب دوسری شادی ہوئی اور یہ بچے تھے تو لوگ ان کو انہی کی طرف منسوب کرنے لگے جس سے دوسری شادی ہوئی تھی ان کی والدہ کی۔ تو مولانا نے اپنے نام کے ساتھ ان کے اپنے والد کا نام خلیل تھا، تو مولانا نور عالم نے اپنے والد کے نام کو اپنے نام کا جز بنایا تاکہ کوئی دوسرے کا نام ہمارے اس سے جڑے نہیں، اسی لیے وہ نور عالم خلیل لکھتے تھے، اور فراغت ان کی امینیہ سے تھی تو اس لیے نور عالم خلیل امینی لکھتے تھے۔ خلیل کا اضافہ اسی لیے کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ بھی اس باپ کو اس دوسرے شوہر کو لوگ قرار دے لیں، یہ بات بالکل واضح رہے کہ میں ان کا لڑکا نہیں ہوں، میں ان کے اپنی والدہ کے پہلے شوہر کا ہوں، خلیل صاحب کا۔ تو اس قدر نسب کے سلسلے میں ہمارے بڑوں کے یہاں احتیاط رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ساری محنت کرو اس پر، اپنا نام مت دو، نام اس کے باپ کا جو ہے وہی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم چاہو تو اس کو کچھ جائیداد لکھ دو، تم چاہو تو اس کے لیے کچھ وصیت کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارا وارث نہیں ہے۔ شریعت نے وارث مقرر کر دیا ہے، اور قرآن کریم میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پوری رکوع جو ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس کا کتنا حصہ مقرر ہوا ہے۔ اب اگر آپ لے پالک کو مرنے کے بعد ترکہ دینا شروع کر دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے قرآن کریم میں، اس کے حصے میں کمی آئے گی یا اس کا حصہ ختم ہو جائے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ زیادتی ہوگی۔ شریعت کے حدود ہیں ترکہ کے سلسلے میں، تو یہ شریعت کے حدود پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، تو ترکہ میں اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت یہ بات واضح طور پر کہتی ہے کیونکہ وہ اس کا لڑکا نہیں ہے، تو نام بھی نہیں دیا جائے گا اور ترکہ میں حصہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس بچے کو لے پالک لیا گیا اس کو بے سہارا سڑک پر چھوڑ دیا جائے، بالکل نہیں۔ شریعت نے اس کے لیے متبادل رکھا ہے۔ متبادل ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو جس نے لے پالک لے رکھا ہے وہ چاہے تو کچھ جائیداد اپنی اس کو رجسٹری کر دے دے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ کرے ایسا تو شریعت نے کہا کہ بھئی جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے وصیت جاری ہوگی ترکہ کے زمین کے معاملے میں، تو اس کو وصیت کر جائے
کہ بھائی ہمارے اتنا حصہ جو ہے اس ہمارے لیے پالک کو دے دینا ہے، تو وصیت بھی نافذ ہوگی کیونکہ وہ تو وارث ہے نہیں ان کا۔ اور وصیت میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی جائیداد اس کے اپنے بچوں سے بڑھ جائے، اس لیے مان لی وصیت 1/3 میں نافذ ہوتا ہے، تہائی میں نافذ ہوتا ہے۔ تو 1/3 کی اگر اس نے وصیت کر دیا تھا اس لیے پالک کے لیے، تو اب اس کے جو وارث ہیں تو اس وصیت کے بعد ہی ان کا جو بچے گا اس میں حصہ ملے گا، تو 2/3 ہی 2/3 بچا، جو 2/3 وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو شریعت نے یہ اس کے لیے رکھا ہے کہ اس کو سڑک پر نہ چھوڑا جائے، بے سہارا نہ چھوڑا جائے، اس کی خبر گیری کی جائے، اس کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیا جائے، اور توجہ دے کر کے کام کا بنا دیا جائے، لیکن 2 کام نہ کیا جائے۔ ایک تو اس سے باپ کا نام نہ چھینا جائے، اور دوسرے اپنے بچوں کا جو حق ہے ترکہ والا وارثوں کا، وہ اس کو دے نہ دیا جائے۔ بس یہ 2 باتیں جو ہیں وہ اہم ہیں۔ متبنہ بنانا منع نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے اولاد کی طرح حق دے دینا یہ منع ہے۔ اسی طرح چونکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اب اگر جس نے لے پالک لیا ہے اس کی کوئی بچی ہو اور وہ اس سے رشتہ کرنا چاہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا بھائی ہے، کیسے رشتہ کرے گا؟ بھائی نہیں ہے وہ، تو اس کا باپ تو دوسرا ہے اور اس بچی کا باپ دوسرا ہے، تو یہ معاملہ نافذ ہوگا۔ اور اگر نکاح کرنا چاہے تو شریعت اس کو جائز کہے گی، اس لیے جائز کہے گی کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس نے اپنے منہ سے بیٹا بنا لیا ہے، لے پالک بنایا ہے، تو لے پالک حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ نکاح کے احکام جو ہوں گے اس میں بھی فرق پڑے گا، وراثت کے جو احکام ہوں گے اس پر بھی فرق پڑے گا، نسب کے جو احکام ہوں گے اس پر بھی فرق پڑے گا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ متبنہ کی جو یعنی شریعت کے علاوہ جو قانونی تعبیرات لوگ کرتے ہیں ہندوستان میں اور اس کو یونیفارم سول کوڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اس طرح یہ بات شریعت کے خلاف ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اس کی خبر گیری کرتا ہے اور اس کے باپ کا نام باقی رکھتا ہے اور اس کے ترکہ میں اپنے وصیت کر جاتا ہے اس کے لیے، تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک آدمی بے سہارا ہے، ایک بچہ بے سہارا ہے، لاوارث کہیں پایا گیا ہے اور اس کو ایک آدمی نے پوسا پالا، تو اس کو کیا کرے گا؟ ترکہ نہیں دے گا؟ تو ترکہ کا شریعت نے بدل رکھا کہ وصیت کر دے اس کے لیے، چاہے تو زمین، جائیداد، پیسے زندگی میں دے دے جو اس کو دینا ہے، تو یہ معاملہ نہیں کھڑا ہوگا۔ شریعت صرف 3-4 چیزوں پر کیا بلکہ کہیے کہ ایک جملے میں یہ بات اگر کہی جائے کہ شریعت متبنہ بچے کو وہ سارے حقوق دینے کو تیار نہیں ہے جو اس کے حقیقی اولاد کا ہے۔ وہ اپنا نام بھی نہیں دے سکتا ہے، ترکہ میں اس کو ترکہ میں حصہ ایسے نہیں ملے گا بغیر وصیت کے، شادی بیاہ کا معاملہ بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ تو بس اتنی سی بات، اب اس اتنی سی بات کو لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ارے خوب گنجائش ہے، لیکن حقیقی اولاد کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہوگا، نسب میں بھی نہیں ہوگا، ترکے میں بھی نہیں ہوگا، شادی بیاہ کے اعتبار سے بھی نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مختصر میں اس مسئلے کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کرے جو مخالفین ہیں، معترضین ہیں، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔